میرا سر طارق سے یہ سوال ہے کہ جب ہمیں جو کریکولم دیا جاتا ہے اس میں ہمیں پڑھایا تو کچھ اور جاتا ہے، لیکن جب ہم لوگ فیلڈ میں جاتے ہیں تو ہم سے ریکوائرمنٹس کچھ اور کی جاتی ہیں. ڈسکنیکٹ، یعنی ہم پڑھتے کچھ اور ہیں، عملی زندگی کچھ اور. ایکچولی سوال کا جواب تو بہتر راجہ صاحب کو دینا چاہیے کہ گورنمنٹ کی نمائندگی کر رہے ہیں، لیکن میں بتا دیتا ہوں کہ ایکچوئل ہوتا یہ ہے کہ میں نے جو بات کی ہے، جب ہم آپ کو جو کچھ پڑھاتے ہیں اداروں میں، یونیورسٹیز میں، ہم ایک آئیڈیل سچویشن کی بات کرتے ہیں کہ یہ ہونا چاہیے، وٹ شوڈ اٹ بی، کہ کیا ہونا چاہیے. اب ہو کیا رہا ہے، یہ جو ہے ہم ایک ایکچوئل اس کی امپلیمنٹیشن کا جو پروسیس ہے، یہ جو لوپ ہول ویکنس کی بات کی، یہ وہاں پہ ہو جاتی ہے. اور جہاں تک بات ہے کہ ان لوگوں کی پارٹیسپیشن کیوں نہیں ہوتی، میرے علم کے مطابق تمام مکتبہ فکر کی پارٹیسپیشن جو کریکولم ونگ ڈیفرنٹ کمیٹیز بناتے ہیں نیشنل لیول پہ، ان کو انوائٹ کیا جاتا ہے، ان کی رائے لی جاتی ہے، اور اس کی روشنی میں آبجیکٹیوز کو متعین کیا جاتا ہے. جی اگلا سوال ہے. ٹیکنالوجی کے ساتھ ساتھ ہم لوگ کے سلیبس میں بکس ہیں بایو فزکس کیمسٹری، اس میں بہت یعنی اس میں لینتھی کورس ہے، یعنی بہت زیادہ لینتھی کورس ہے، لیکن ہم لوگ اپنی آئیڈیالوجی کو آگے لے کے کیوں نہیں چلتے ہیں اتنا؟ راجہ صاحب یہ کیا مسئلہ کیا ہے؟ یہ تو آپ کی بات ویلڈ ہے، آئیڈیالوجی اور ٹیکنالوجی ساتھ ساتھ چلنے چاہیے. علم کا کوئی بیر نہیں ہے مذہب سے، مذہب کوئی اس کے ساتھ نہیں اس کو رکاوٹ ڈالتا، اور بہت ہی پروگریسو، بہت ہی ترقی پسند دین ہے ہمارا. میں تھوڑا سا یہ ضرور کہنا چاہوں گا ہمارے حضرت مولانا کی جانب کہ پبلک سکول جو ہیں وہ بنیادی طور پر، اور یونیورسٹیز اور آپ کے ادارے، یہ گورنمنٹ کے نہیں ہیں، یہ سرکار کے نہیں ہیں، یہ پبلک یعنی اس ملک کے عوام کے، اس ملک کے قوم کے ہیں. دیکھیے بات یہ کہ میں نے اعتراض یہ کیا تھا کہ جو ہمارے امپورٹڈ سولوشنز ہوتے ہیں وہ لوکل پرابلمز کو حل نہیں کر سکتے. میرا ایک نعرہ ہے، اکثر میں یہ بات پروگرام میں آپ کو کہتا رہتا ہوں. آپ سولوشنز کو امپورٹ کرتے ہیں، اور اس کا ایک مثال، ایک لطیفہ ہوا 10 سال پہلے ایک آدمی نے اسلامائز کیا کتاب کو انگریزی کی اور لکھ دیا کہ علی اینڈ فاطمہ وینٹ ٹو دی کرسمس پارٹی. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ اس قسم کے سولوشنز ہوتے ہیں، لوکل انٹلیکچوئلز ہیں، یہ لوگ موجود ہیں. جہاں تک بات ریویو کرنے کی ہے، ریویو اور چیز ہوتی ہے. میں نے آپ کو دکھا دیا کہ آپ نے دیکھ لیا جی، انہوں نے ریویو کر دیا جی، انہوں نے سارا ہی کاٹا ہوا تھا اس کے اوپر، لیکن میں نے کہا کہ میں نے ریویو کروایا ہے ان سے، ایسی بات نہیں ہے، ریویو کروایا. ایسا ریویو نہیں ہوا. ہمیں اپنے لوگ ڈیولپ کرنے پڑیں گے، اپنی یونیورسٹیوں سے انٹلیکچوئلز لانے پڑیں گے، ان سے کام کروائیں، نہ کہ باہر سے لوگوں کو لے کے آئیں. ایک بریک لے لیں، بریک کے بعد ہم گفتگو یہیں سے آگے بڑھاتے ہیں. آپ دیکھتے رہیے بدلتا پاکستان. بدلتا پاکستان میں ایک بار پھر خوش آمدید. گفتگو ہو رہی ہے نصاب پر، نصاب تعلیم پر، اور اس سے تعلق رکھنے والے دیگر سوالات ہمارے اسٹوڈنٹس اٹھا رہے ہیں اور ہمارے ماہرین ان کا جواب بھی دینے کی کوشش کریں. بلکہ میرا خیال ہے کہ ایک ایسی مشق ہے کہ جس میں ہم سب مل کر کسی ایک نتیجے پر پہنچنے کی کوشش کریں. ہم چلتے ہیں اپنے سوال کی طرف. جی بیٹا. آپ سب سے یہ کویسچن ہے کہ ہمارے ملک میں مختلف قسم کے نصاب پڑھائے جا رہے ہیں. مدرسہ میں ٹوٹلی عربک مضامین پڑھائے جا رہے ہیں، اور جو انگلش میڈیم ہے ان میں انگلش مضامین پڑھائے جا رہے ہیں. تو کس طرح یہ پرابلم سالو ہو، کیونکہ پورے پاکستان کا نصاب ایک ہی سمت کی طرف چلتا جائے تاکہ سارے بچے ایک ہی منزل کی طرف بڑھیں. یکسانیت کیسے پیدا کی جائے؟ جس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ پولیٹیکل کمٹمنٹ کی ہے، کہ جو اسٹیٹ کو، گورنمنٹ کو، ویدر از it may be a democratic, otherwise it may be a dictatorship or a democratic. ایک پولیٹیکل ول چاہیے. پولیٹیکل ول چاہیے. اس کے لیے اسٹیٹ کو یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ہم نے یکساں نظام تعلیم ملک میں رائج کرنا، اس کے لیے کمٹمنٹ بھی چاہیے. جی اس میں مزاحمت کہاں سے آتی ہے ویسے عام طور پر؟ جی مزاحمت، میں نے عرض کیا کہ مزاحمت اس بات کے اوپر آتی ہے کہ دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ یہ نعرہ بڑا اچھا لگتا ہے اور یہ بات بھی درست ہے، لیکن یہ نعرہ ہے اصل میں یہ ایسا ہو جانا چاہیے. نہیں، اگر کرنا بھی چاہتے ہیں، اللہ نہ کرے کہ کر جائیں اس طرح یہ، کیونکہ اگر انہوں نے اس طرح کر دیا تو اگر ملک کے 10% لوگوں کو تعلیم اچھی ملی بھی رہی ہے، چاہے پیسوں کی مل رہی ہے، وہ بھی جائے گی یہاں سے. دیکھیں آپ ایک نعرہ لگا دیتے ہیں جی، ہر حکومت آتی ہے کہ ہم یہ کر دیں گے، راتوں رات کر دیں گے. یہ کوئی پل نہیں بننا، سڑک نہیں بننی جو بن سکتی ہوگی اس طرح کر کے. یہ تعلیم ہے، یہ ایجوکیشن ہے. اٹ از اوور ڈیکیڈس
کہ آپ کے یہاں یہ ٹرائل سسٹم چل رہا ہے، مدارس کہیں کچھ کی طرف کھینچ رہے ہیں اگر آپ کہتے ہیں، اور اسکول کہیں کھینچ رہے ہیں اور لیڈ کلاس کہیں کھینچ رہی ہے، ان کو اوور نائٹ نہیں کیا جا سکتا۔ راجہ صاحب پولیٹیکل ول ہے۔ اب دیکھیے بات تو مولانا نے ایک بڑی کام کی کہی ہے کہ یہ بہت بڑا ایشو ہے اور اسے ٹھیک ہونا چاہیے۔ ٹائم فیکٹر پہ میرا اعتراض ہے کہ ٹائم مولانا بہت لمبا دے رہے ہیں قوم کو۔ صورت یہ ہے کہ جتنا جلدی ہم چاہتے ہیں، ہم تو بالکل اس بات پہ تیار ہیں کہ پنجاب میں جو بچے پڑھتے ہیں انہیں 5ویں کا، 8ویں کا، 9ویں کا، 10ویں کا، 11ویں کا، 12ویں کا، بی اے کا اور ایم اے کا امتحان ایک ہی نصاب کے تحت دینا چاہیے۔ کوئی بات نہیں ہے، آپ وہ بھی کتابیں پڑھ رہے ہیں، چلیں ہماری بھی پڑھ لیں، غریبانہ ہی صحیح، آپ کے لیے تو بہت پیچھے کی ہیں، بہت تیز کتابیں تو نہیں ہیں نا۔ ہاں بیچاری ہماری چھوٹی موٹی کتابیں پڑھ لیں، اتنی چھوٹی سی کتاب ہے، آپ کی ایک کتاب آتی ہے 5,500 کی، ہماری 200 روپے میں آپ 2 سال کی کتابیں ساری خرید لیں، میں ابھی آپ کو لے دیتا ہوں۔ انہیں کتاب ہوگی 200 روپے، اب اس میں ہوگی تو اب ماشاءاللہ پھر یہ بھی دیکھ لینا کہ 300 روپے کی کلو کھجور بھی ہے، ساتھ تو مہنگائی کی بھی دیکھیں نا بات، لیکن وہاں وہ کتاب 3,000 کی بجائے 13,000 کی ہو جائے گی۔ غریبانہ کتابیں جو بھی کورسز ہیں اس پہ ہمیں آنا چاہیے، اس کو امپروو کرنا چاہیے اور آگے کی جانب نکلنا چاہیے۔ جی اگلا سوال ہے، میرا کویسچن آپ سب سے ہے کہ ہم آکسفورڈ کی بک لے لیں اور اس میں ایک چیپٹر پہ 50 پیجز کا ایک چیپٹر ہوتا ہے، اور ہم وہی پنجاب ٹیکسٹ بک میں وہی ٹاپک 10 پیجز کا ہوتا ہے، کیا ہمارا نصاب غلط ہے یا ہمارے نظریات میں کمی ہے؟ ہم جب تک نہیں سیکھیں گے، ہم سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں ڈیولپمنٹ نہیں کریں گے تو ہماری وہ چیپٹر جو 5 پیجز پہ ہی رہے گا۔ اب جیسے پریزنٹ گورنمنٹ کا یہ بہت ایک اچھا انیشیٹو ہے کہ انہوں نے ہائی اسکولوں میں نیٹ کی فیسلٹی پرووائڈ کی ہے، تو اس سے نالج جو ہے کی ایکسپلوژن ہوگی، اور ہمیں یہ چاہیے کہ ہمیں نالج کی فرنٹیئر تک جانا چاہیے۔ ہم سب کو بطور ایجوکیشنسٹ، اساتذہ کو بھی اور اسٹوڈنٹس کو بھی فرنٹیئر آف نالج ہونا چاہیے کہ اس حد تک، جس حد تک کسی بھی ٹاپک میں ہمیں میٹیریل مل سکتا ہے، ہمیں وہاں تک جانا چاہیے۔ جی اگلا سوال ہے۔ میرا راجہ صاحب سے سوال ہے کہ آج کل سرکاری سکولز میں انگلش میڈیم کر دیا گیا ہے، جس سے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ پڑھ نہیں پا رہے ہیں۔ زیادہ تر اسٹوڈنٹس اردو میڈیم سے پڑھے ہوئے ہیں جن کو انگلش پڑھنے میں بہت ہی مسئلہ ہو رہا ہے، اور استاذہ بھی بہت پہلے جو کچھ عرصہ پہلے کے ٹیچرز ہیں استادوں کو بھی پڑھانے میں مشکل ہو رہی ہے، جس میں ورڈنگ بھی مشکل ہے اور پڑھا بھی نہیں پا رہے ہیں۔ میری امی خود ایک لیکچرار ہیں ایس بایو ہیں قصور میں، تو وہ خود بتاتی ہیں کہ استاذہ پڑھا ہی نہیں پا رہے ہیں، وہ انگلش اتنی مشکل ہے، اس کی سائنس جو ہے وہ ایک BSc کی ٹیچر بھی نا اس کو نہیں کر پا رہی ہے، تو وہ اسٹوڈنٹس کیسے کریں گے؟ آپ نے وہ کیوں اصل وہ انگلش بڑے میں لوگوں کے شوق ہیں، ہمارے وزیر اعلیٰ کا بھی